پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز علم و بصیرت، تیسری چیز صداقت و سچائی ہونی چاہیے. جو بات کہہ رہے ہیں وہ خود کر بھی رہے ہیں، اس کے کرنی اور کتھنی میں کوئی فرق نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ یعنی داعی صرف کتھا واچک نہ ہو. اب کتھا واچک کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہمارے دیش میں بہت مشہور ہے اور ایک پرسدھ شبد ہے کتھا واچک. ہمارے یہاں جو یہ سب جو یہ ہوتا ہے نا غیر مسلموں کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں کتھا واچک بلایا جاتا ہے، کتھائیں سناتا ہے. تو داعی صرف کتھا واچک نہ ہو بلکہ جو بات کر رہا ہو اس پر عمل کرنے والا بھی ہو. اور اب آج کے سبق میں بتایا جا رہا. ہاں دیکھیے، داعی کے اخلاق و اوصاف، پارٹ نمبر 2، سبق نمبر 7 ہے تواضع. تواضع یہ باب تفاعل کا مصدر ہے نا. تواضع کے معنی ہوتا ہے چھوٹا بننا، یعنی اپنے آپ کو ہمبل، متواضع، خاکسار بنانا ہے نا. یعنی آپ داعی ہیں، علم کا پہاڑ ہیں، لیکن آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ایسا احساس نہ ہو کہ آپ بہت بڑے جانکار ہیں. آپ خود کو جو ہے نا سمپل سا آدمی کی طرح سے آپ پریزنٹ کریں. تواضع یعنی تکبر کی ضد ہے. تکبر مطلب بڑک پن، گھمنڈ، اس کی ضد ہے بڑا بننا. داعی اپنی قدر پہچانے اور دوسروں کی تحقیر سے بچے. تواضع تکبر کی ضد ہے. داعی اپنی قدر پہچانے، قدر مطلب اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس کو سمجھے، دوسروں کی تحقیر سے بچے، دوسروں کو چھوٹا دکھانے میں نہ رہے. داعی یہ بات یاد رکھے کہ جس شاخ میں پھل لگتے ہیں وہ شاخ جھک جایا کرتی ہے. جس شاخ میں پھل لگتے ہیں وہ شاخ جھک جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. تو یہ پہلی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ ایک داعی کے اندر تواضع یعنی انکساری، خاکساری اور چھوٹا اس کے اندر بڑک پن نہ پایا جائے. وہ اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرے یا اس طرح پریزنٹ کرے کہ کسی سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے یا اپنے آپ کو بہت بڑا جانی سمجھ رہا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور حدیث میں پھر ایک مثال دی کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے پیڑ، پھلدار درخت، پھلدار پیڑ. تو پھلدار پیڑ جھک جایا کرتا ہے اور جس پیڑ میں پھل نہیں ہوتا وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے. تو اسی طرح داعی جو دوسروں کو دعوت دے رہا ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کے مزاج میں انکساری ہونی چاہیے اور وہ لوگوں سے جھک کر ملے نہ کہ تن کر ملے. دوسری صفت بیان کی گئی ہے حلم و رفق. 5 نمبر پہ حلم کے معنی ہوتا ہے بردباری. بردباری کے معنی کیا ہے؟ یعنی غصے کو کنٹرول کرنے کی طاقت اس کے اندر ہونی چاہیے. اور رفق معنی نرمی. تو حلم و رفق اور نرمی و بردباری داعی کی اہم صفات میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں. بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نرمی اختیار کرنے کی نصیحت کی. ارشاد فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. سورہ کہا آیت نمبر 43-44 کہ آپ نے فرمایا خوشی کی ہے اسے نرمی سمجھائے وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے. نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں کہ حلم و رفق. حلم کے معنی بردباری. آگے آیا نا حلم و رفق اور نرمی و بردباری. تو یہ جو ہے نا سب سائنونیمس ہے، ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں.
حلم کا معنی بردباری اور رفق کا معنی نرمی. بردباری کیا ہے؟ ہاں، بردباری کے معنی کہ غصے کو کنٹرول کرنے کی اس کے اندر क्षमता اور صلاحیت ہونی چاہیے. اور کبھی بھی کوئی اگر اس کو الجھا رہا ہے یا اس کو جو ہے نا پرووک کر رہا ہے، پرووک انگریزی لفظ ہے، پرووک مطلب بھڑکا رہا ہے نا، تو وہ بھڑک نہ جائے کسی کے بھڑکانے میں، بلکہ خود کو کنٹرول کرے. ہاں، ایسے معاملات میں اگنور کر جائے. تو اگنور کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے، کسی کے بھڑکانے پر وہ نہ بھڑکے. تو اس کے بعد آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ کے رسول کی جو عادت کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت و مہربانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل بن گئے. اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ سخت زبان والے، بد زبان ہوتے، تو لوگ آپ کے یہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام تھے اور جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کر کے آ رہے تھے، وہ آپ کی نرمی اور آپ کے اخلاق اور آپ کی کردار، آپ کے کیریکٹر، آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے لوگ آ رہے تھے. پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں کو جب نبی بنا کے بھیجا فرعون کے پاس، تو نصیحت کی جا کر فرعون سے نرمی اختیار کرنا. ہاں، اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا. فقولا له قولا لینا، اور اس سے جو ہے نا نرمی سے بات کرنا. ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے یا اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اس کے بعد حدیث میں ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آسانی کرو اور دشواری پیدا مت کرو، مشکل پیدا مت کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ. تو یہ چیز ہے، یہ 5 نمبر ہو گیا. 6 نمبر پہ ہے صبر و برداشت، یعنی داعی کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت ہو، ہے نا، اور برداشت کی صلاحیت ہو. دعوت کی راہ مشکلات کی راہ ہے، صبر کے بغیر کوئی دعوتی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأْمُرْ، آگے لے چاہیے اسکرین کو جی، یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. سورہ لقمان آیت نمبر 17. اے میرے پیارے بیٹے، صلاۃ قائم کرو، یعنی نماز قائم کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہو، برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو مصیبت تم پر آ جائے اس پر صبر کرو. یقین مانو کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے. یعنی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کہ میرے بیٹے نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں اگر تم پر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو صبر سے کام لینا. یہ بڑے ہمت والا کام ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت والا کام ہے. یا یہ وہ ان کاموں میں سے ہے جن کا بڑے ہی تاکید کے ساتھ، زبردست، بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے جن 4 صفات کو خسارہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بتایا ہے، ان میں سے ایک صفت صبر ہے. یعنی سورہ عصر آپ پڑھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہاں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا، اور چوتھا تواصی بالصبر، صبر کی وصیت کرنا. چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر کی وصیت کرنا. یعنی داعی کو کیا ہونا چاہیے؟ صبر و برداشت کا خوگر ہونا چاہیے. خوگر منے عادی، عادت رکھنے والا. صبر و برداشت کو اپنی عادت بنا لے. وہ اپنی دعوت میں کسی اکتاہٹ کے بغیر پیہم لگا رہے. پیہم منے کانٹینیو، مسلسل، لگاتار وہ اپنی دعوت میں بغیر اکتاہٹ کے لگا رہے. نیز دعوت کی راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات کا خندہ پیشانی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرے. یہ اس روئے زمین پر اللہ کی سنت ہے کہ ہر داعی حق کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ہر حق کی طرف بلانے والے انسان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اذیتوں کا سامنا یعنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انبیاء کی تاریخ یعنی ہسٹری آف پیغمبر، ہسٹری آف پروفیٹس، انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. کس طرح ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے ساتھ تمسخر کیا گیا. اب مذاق اور تمسخر ایک ہی معنی ہے.
ان کو بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش ہوئی، ان کو قتل کی دھمکی دی گئی، بلکہ قتل بھی کیا گیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا تھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ارشاد ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ سورہ غافر آیت نمبر 26۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا۔ کہنے کا مطلب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اور موسیٰ کو تو اپنے رب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، پھر اپنے قوم کے لوگوں سے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں موسیٰ تمہارے دین کو، تمہارے دھرم کو بدل نہ دے، یا زمین میں کوئی فساد بگاڑ پیدا نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور انبیاء کرتے۔ اب یہاں صرف اس سے آگے بڑھ کر بنی اسرائیل اپنے نبیوں کو قتل کر دی شام کو۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے، ان کے دشمنوں نے اپنی گمان کے حساب سے بزعم خیش، یعنی اپنی سوچ کے حساب سے پھانسی پر لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلی گئیں اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو آپ کا وطن چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا، آپ کو ساحر اور دیوانہ کہا گیا۔ ساحر منے جادوگر، میجیشین، اور دیوانہ پاگل کہا گیا۔ ان سب کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ داعی کے لیے انبیاء اور رسول کی زندگیوں میں بہترین اسوہ ہے، اسوہ مطلب نمونہ۔ داعی کو کبھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آج کا یہ لیسن سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے کہ گویا کہ ہماری یہ کتاب یا جو لیکچر کا مجموعہ ختم ہو رہا ہے کس بات پر؟ داعی کے اندر اوصاف، اخلاق کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اخلاص ہونا چاہیے، صبر و عزیمت ہونا چاہیے، صداقت یعنی سچائی ہونی چاہیے، اور آج کے سبق میں پڑھا کہ تواضع ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر خاص ساری ہونی چاہیے، ہمبل بنا رہے، ہے نا؟ اور دوسری چیز کیا بتائی گئی کہ اس کے اندر حلم اور رفق ہونا چاہیے، یعنی کہ بردباری ہو، نرمی ہو۔ اور اس کے بعد تیسری چیز صبر بتائی گئی، صبر ہونا چاہیے، مشکلات پر صبر ہونا چاہیے، کیونکہ نبیوں کو بہت ساری مشکل سے گزرنا پڑا، ان کو بہت لوگوں کے ذریعے ان کو ستایا گیا، ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئی، بلکہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے محاذ سے ہٹے نہیں، اپنی دعوت سے ہٹے نہیں، سمجھیے نا؟ آج اگر دنیا میں آپ دیکھیے، ہم دعات اسلام چاہے ہمارے ملک کے اندر ہوں یا ہمارے ملک سے باہر، پوری دنیا میں نہیں ہے تو پریشان کیا گیا، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اسلام کے دعات کو قتل کر دیا گیا۔ امریکہ میں ایک داعی گئے تھے، ان کا ایک پادری سے مناظرہ ہوا، پادری جب مناظرہ ہار گھر گیا تو اسی محفل ہی میں ان کو اس اسلامی داعی کو، اسلام کے داعی کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، اور اس موقع پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ میرے بیٹے نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اور
اس راستے میں اگر تکلیف آئے تو صبر کرنا، یہ بڑے ہمت والا کام ہے، اور تاکیدی کاموں میں سے جن کا ہماری شریعت نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو اس سے پریشانیاں آنی ہیں لازمی طور پر۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، ایک داعی کو کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ قائم رہنا اپنے راستے پر، راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔